بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم۔ آج الحمدللہ ہمارا درس نمبر 57 ہے۔ 56 دروس مکمل ہو چکے۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو نماز میں جماعت کے فضائل اور خشوع خضوع اور نماز کے جو ضروری احکام تھے اور مسائل ہم اس کو ذکر کر رہے تھے۔ آج کے اس حصے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور بالخصوص صفوں کو درست کرنا اور اس میں کتنا ثواب اور کتنے مٹھاس و لذت و سکون و ثواب ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے تم خیر بھلائی پر رہو گے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھلائی کا راستہ نصیب ہو اور میں بھلائی پر رہوں۔ نماز کا انتظار کرنا سمجھو یہ انسان جو ہے وہ بھلائی کے راستے پہ ہے اور اس انسان کو بھلائی نصیب ہو رہی ہے۔ دوسری روایت، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ مطلب علماء کہتے ہیں کہ جتنی رحمتیں نماز پڑھنے والے شخص پہ نازل ہوتی ہیں اتنی اس شخص پہ نازل ہوں گی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نماز ادا کرنے کے بعد کیا کرے گا، دوسری نماز کا انتظار کرے گا۔ اس سے جو ہے نا جماعت میں شمولیت کا ظاہری بات شوق بھی شامل ہوگا کہ ایک نماز کے فوراً بعد اگر دوسری نماز کا انتظار کیا جائے اور پتہ بھی ہو کہ جماعت کا ٹائم یہ ہے تو ایک ذوق و شوق پیدا ہوگا جماعت میں مشغولیت کا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، انتظار کرنے والا شخص جو ہے نماز کا، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ ہم نے سرکار کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر جب واپس جانے والے جو ہے نا وہ چلے گئے، جس سے وہیں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ کر دوسری نماز مطلب نماز عشاء کا انتظار کرنے لگے، مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس قدر جلدی تشریف لائے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سانس مبارک پھول رہا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ کیا خوشخبری تھی؟ سرکار فرماتا، تمہارے اللہ پاک جل جلالہ نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ اب یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے جو ایک دروازہ کھولا گیا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے جو ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح اصحاب رسول مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ اور دوسری بشارت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ فخر فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے ایک فرض ادا کر لیا ہے اور دوسرے فرض مطلب دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ فرشتوں ان میرے بندوں کو دیکھو۔ تو یہ ذوق ہونا چاہیے ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا۔ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ بے شک گھر میں چلے جائیں، باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی آپ مصروف ہو جائیں، لیکن انتظار جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہو کہ دوسری نماز کا وقت کب ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے اپنی جو تمام مصروفیات ہیں ان کو ختم کر کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک روایت مستدرک کے اندر ہے کہ مشقت کے وقت کامل یعنی کامل و اکمل وضو کرنے والا، تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا اور مساجد کی طرف جانا چلنا اور ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز کا انتظار ہے، حضور فرماتے ہیں یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہ گناہوں کی دھلائی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا تکلیف کے وقت وضو کرنا، اس کے اندر بڑا ہی ثواب لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اللہ پاک کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اس کی تکبیر بھی فوت نہ ہو، اور 40 دن اسی طرح پڑھے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے 2 آزادیاں ہیں، ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ وہ شخص آگ سے بھی بری و ذمہ ہوگا کہ آگ سے بھی اس شخص کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ، نفاق سے مراد منافقت، کہ اس کے دل سے جو منافقت ہوگی اس کو بھی نکال دیا جائے گا، اور حقیقی معنوں میں اس کا ایمان کامل و اکمل ہوگا، اور اللہ اس کے ایمان میں لذت عطا فرمائے گا۔ تو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا وہ یوں تھا کہ صاحب مرکات نے فرمایا کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا طریقہ کیا تھا، اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی تو 7 روز تک ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے، اللہ اکبر، 7 دن تعزیت کرتے تھے کہ تمہاری ایک جماعت۔ نماز تو اللہ معاف کرے، ایسے لوگ وہ نماز کی ویسے بھی پابند ہوتے ہیں، نماز چھوڑنے کا تو ہم وہاں پہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ صوفیہ نماز کو ترک کرتے ہیں، لیکن جماعت سے اگر رہ جائیں تو 7 روز تک تعزیت ہوتی ہے کہ تمہاری ایک جماعت کیوں رہ گئی ہے، اس پر افسوس کیا کرتے تھے۔ ہماری نمازیں رہ جائیں، ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمارے اندر کوئی وہ ضمیر نہیں جاگتا، ہم اپنے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتے، ہمیں کوئی فکر تک نہیں ہوتی، کوئی بندہ ہم سے پوچھنے تک نہیں آتا۔ تو یہ ایک انداز تھا ان لوگوں کا جماعت میں مصروفیت کے لحاظ سے، اللہ اکبر۔ تو یہ پھر روایت سنی ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفے ملاتے ہیں۔ درود اللہ کی رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو کیا کرتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں، صفے ملاتے ہیں، مطلب خالی جگہ ہو تو خالی جگہ کو پر کر دیتے ہیں۔ اور درود سے کیا مراد ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کریم جل جلالہ منتخب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے استغفار بخشش طلب کرو جو صفوں کو پر کرتے ہیں، خلا کو پر کرتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ کہاں اللہ پاک جل جلالہ کی رحمت کے وہ عظیم فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ کیا کریں گے، ہماری اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دو، یا اللہ ان کو معاف کر دو، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ انہوں نے صفوں کو پر کیا ہے، انہوں نے صفوں کی خلا کو پر کیا ہے، صف کا خلا نہیں چھوڑا۔ تو یہ کتنا عظیم کام اور عظیم اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ فرشتے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی رسول روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول کے اندر کیا ہے تو پھر قرعہ ڈالے، اور قرعہ ڈال سکتے تو قرعہ ڈالتے، اس لحاظ سے کہ قرعہ اندازی کر کے لوگ اپنا نام نکلوا کر اذان اور صف اول کے اندر شامل ہوتے۔ اتنا ثواب ہے صف اول کے اندر شامل ہونا، لیکن ہماری کمزوری دیکھی جائے کہ اگر پچھلی صف میں پنکھا اچھا لگا ہو یا ہوا ٹھیک آ رہی ہو تو ہم اگلی صف کو چھوڑ کے پیچھے وہ مجازی ہوا کی خاطر جس کا تعلق صرف 5 سے 7 منٹ تک ہوتا ہے، صرف یہ کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیں پسینہ نہ آ جائے، تو یارو جہنم کے پسینے سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر صف میں جگہ دائیں بائیں 2-4 آدمیوں کی موجود ہو، صف اس کے پر بچھی ہو یا نہ بچھی ہو، آگے چلے جاؤ، آ کر نماز پڑھ لو، صف اول میں شامل ہو جاؤ۔ مساجد صاف ہیں، آج کل تو فرش کی بھی دھلائی ہوتی ہے، تو صف نہ بھی ہو تو فرش پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر اس کی مٹی ہمارے گھٹنوں پہ یا ہماری پیشانی پہ لگ گئی تو وہ مٹی بھی ہمارے لیے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کرنے والی بن جائے گی، وہ مٹی بھی ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا ایک عظیم پروانہ ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں کسی لحاظ سے سستی نہ کیجیے گا۔
قرآن مقدس میں بھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو آگے بڑھے مقدم لوگوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ جو مؤخر ہیں، جو پیچھے رہنے والے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس آیت کا شان نزول آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کے فضائل بیان کیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صف اول کے حصول کے لیے اس طرح کوشش کرنے والے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، جو مساجد کے دور گھر تھے انہوں نے گھروں کو بیچ دیا اور انہوں نے نقل مکانی کرنا شروع کر دی کہ صف اول کتنے فضائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد کے قریب آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لوگ مسجد کے قریب آنا شروع ہو گیا، صرف وجہ کیا تھی کہ ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں گے اور صف اول کے اندر کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، تاکہ صف اول سے ہم محروم نہ رہیں۔ اسی آیت پر اسی مقام پر اس آیت کا نزول ہوا کہ کچھ لوگ تھے، نیت ہوتی تھی کہ ہم بھی جلدی جا کر صف اول میں شامل ہو جائیں، لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے، رش ہو جاتا، صف اول پر ہو جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو مقدم ہے جو مؤخر ہے، مطلب اللہ کہتے ہیں ہم ان کی نیت تو جانتے ہیں نا، کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یا پچھلی صفوں میں ہیں وہ بھی کوشاں تھے، کوشش کرتے تھے، ان کی نیت بھی ہوتی تھی، انہوں نے بھی مکان کو بیچا، وہ بھی کوشاں تھے کہ ہم صف اول میں شامل ہو جائیں، تو ان کی نیت کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ ان کو بھی صف اول جتنا یقیناً ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت ہی نہ ہو کہ میں نے صف اول میں پہنچنا ہے تو پھر اس کو کیا ثواب نصیب ہوگا؟ تو کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہماری مصروفیت اگرچہ ٹھیک ہے، مشغولیت بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، لیکن حتی الامکان اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے نماز کو پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے، میں نے صف اول کے اندر ہی جانا ہے اور صف اول کے اندر ہی میں نے کیا کرنی ہے، شرکت کرنی ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضیہ میں ایک حدیث پاک لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نرم ہو جانا، مطلب اگر کوئی خالی گیپ رہ گیا ہو صف کے اندر تو مقتدیوں کو چاہیے، اقتداء کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، مقتدیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اشارے کرنے کا حکم دیں کہ دب جائیں اور جگہ دیں، اور کیا کیا جائے، صف کے خلا کو پر کیا جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، یہ سرکار تکرار کے ساتھ فرماتے ہیں صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، مطلب اللہ کریم جل جلالہ کی قسم حضور نے اٹھائی، سرکار فرماتے ہیں میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، یہ سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ جس طرح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سرکار فرماتا ہے میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں، کہ مطلب صف کو سیدھا رکھنا ہے، اس میں وہ خلا نہیں ڈالنا، صف کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ حضور کہتے ہیں گویا میں تم کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اگلے لوگوں کو دیکھتا ہوں، آگے رہنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے یہاں تک ممکن ہو صف کو درست کیے جائے، اور اس میں کسی لحاظ سے بھی اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں صف سیدھی کرنے کے حکم کے مطابق صف سیدھی کرنا واجب ہے۔ شارح بخاری کہتے ہیں صف کو درست کرنا اور صف کو سیدھا کرنا یہ واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز کی صف کو درست نہ کیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ایسی ہرگز بات نہیں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے نماز کی صف کو درست کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نماز کی صف کو درست نہیں کرے گا، شارح بخاری کہتے ہیں وہ شخص گناہگار ہوگا۔ یہ واجب ہے اس شخص کے لیے نماز کی صف کو درست کرنا۔
اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خالی جگہ رکھنا، صف کے اندر خالی جگہ رکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے کہ جان بوجھ کے خالی جگہ چھوڑ دی اور اس کے اندر خلا ڈال دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صف کو ملانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کام کیا ہے، نماز کے اندر صف میں خلا رکھنا، خالی جگہ رکھنا، یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہو۔ اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجد کی بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ یعنی ادھر یعنی دوسری جانب لوگ کم ہیں تو اسے دونا ثواب ہوگا۔ دائیں طرف اگرچہ فضیلت و ثواب زیادہ، لیکن سارے اگر دائیں طرف بیٹھ جائیں اور سارے مطلب وہ ثواب کے حصول کے لیے بیٹھتے چلے جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ صف اول اور بالخصوص امام کی دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، بائیں طرف بندہ ہی کوئی نہ بیٹھے۔ اب اس نیت کے ساتھ بائیں طرف جانا کہ میں اس جگہ کو آباد کروں، یہاں تو رش نہیں ہے، ایک طرف صف جو ہے وہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی دوسری جگہ بھی بیٹھے گا تو اللہ اس شخص کو دگنا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ دگنا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو صف کے دوسری طرف بیٹھے گا، تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے، پہلی صف میں امام کے عین پیچھے باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے 100 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو نماز امام کے بیان ہی پیچھے ادا کی جائے، 100 نمازوں کا اللہ اس بندے کو ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی صف کے دائیں یعنی سیدھی طرف، امام کے دائیں طرف رائٹ ہینڈ نماز پڑھنے والوں کے لیے 75 نمازوں کا ثواب، اور بائیں طرف جو ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ، اور بقیہ ساری صفوں والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ تو اس میں بھی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، دائیں طرف کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد بائیں طرف کھڑے ہوں۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آئے اور دیکھے کہ پہلی صف بھر چکی ہے تو اسے پہلی صف میں گھس کے لوگوں کو تنگی نہیں ڈالنا چاہیے، اذیت و تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کو اذیت پہنچنے کے خوف سے پہلی صف کو چھوڑ دے، اللہ پاک اسے پہلی صف والوں سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر پہلی صف کو چھوڑا، میرے پہلی صف میں جانے کے لحاظ سے لوگوں کو تنگی ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ پیچھے کھڑا ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے اللہ اس شخص کو دگنا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انتہائی اہم ترین جو ہے نا یہ موضوع اور انتہائی اہم اور حساس مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کیا فرماتے ہیں کہ سرکار ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک آدمی کا سینہ آگے بڑھا ہوا دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہیں لازماً اپنی صف سیدھی رکھنی چاہیے، ضروری ہے کہ تم کیا کرو، اپنی صف کو درست رکھو۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ حضور کہتے ہیں ڈر ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ تمہارے وجود یعنی چہروں یا ذاتوں کو نہ بگاڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صف میں سیدھا سینے کو آگے نکالنا اور صف کو درست نہ کرنا، حضور کہتے ہیں ڈر ہے کہ اللہ کہیں تمہارے چہروں کو نہ بگاڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ صفوں کو درست رکھا جائے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے آج تم میں بہت اختلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے صفیں سیدھی کرنے کا اہتمام چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم آپس کے اندر جھگڑتے ہو، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر صفیں درست نہیں ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں صفیں سیدھی نہیں ہوتی۔ چاہتے ہو کہ اتفاق، اتحاد، محبت کی فضا جو ہے نا وہ نکلے اور یہ فضا ہمیں نصیب ہو، تو آئیے اتحاد اور اتفاق بالخصوص صف کو سیدھا رکھیں اور صف کے لحاظ سے کسی لحاظ سے کمزوری نہ دکھائیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اور جو صف کو توڑے گا اللہ پاک اسے توڑے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے کوشش کی جائے، ہمیں جڑنا ہے، کٹنا نہیں ہے۔ ہم تو پہلے سے کمزور ہیں، اس لحاظ سے ہمیں تو مزید جو ہے نا جڑنا پڑے گا۔ ہم اپنی کوشش سے نہیں جڑ سکتے، لیکن یہ جو رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، آج ہم اگر اپنی صفوں کو درست کریں تو اللہ پاک جل جلالہ ہمیں جوڑے گا، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا اللہ پاک جل جلالہ جو ہے نا وہ فرمائے گا۔ تو اللہ پاک جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت میں بالخصوص صفوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔